گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے آزمائشی اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حصہ نثر کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں کہ ہم نے 6 مضامین پڑھے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے حصہ افسانے کا، جس میں کہ سب سے پہلا افسانہ ہے وہ ہے زیور کا ڈبہ، منشی پریم چند۔ اس کو لکھنے والے ہیں منشی پریم چند۔ سبق پڑھتی ہوں۔ منشی پریم چند اصلی نام دھن پت رائے، پیدائش 1880، بنارس ہندوستان، وفات 1936، وارانسی ہندوستان۔ وارانسی واو الف رے الف نون سین چھوٹی ہے۔ تصانیف سوز وطن، زاد راہ، واردات، آخری تحفہ، پریم چالیسی، فردوس خیال، خواب و خیال، افسانے، بیوہ، ڈرامہ۔ حاصلات تعلم۔ یہ سبق پڑھ کر طلباء نمبر 1 اصناف نثر کی تعریف کر سکیں اور ان میں امتیاز کر سکیں۔ نمبر 2 ذاتی واقعات و مشاہدات تحریر کر سکیں۔ نمبر 3 جماعت میں لیکچر کو سمجھ کر ان کے چیدہ نکات ڈائری میں نوٹ کر سکیں۔ نمبر 4 مختلف اسالیب کی تحریریں مرتب کر کے پیش کر سکیں۔ سبق کا عنوان ہے زیور کا ڈبہ۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ بی اے پاس کرنے کے بعد چندر پرکاش کو ایک ٹیوشن کرنے کے سوا کچھ نہ سوچا۔ اس کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ اسی سال والد بھی چل بسے اور پرکاش زندگی کے جو شیریں خواب دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے۔ والد اعلیٰ عہدے پر تھے۔ ان کی وساطت سے چندر پرکاش کو ایک اچھی جگہ ملنے کی پوری امید تھی، مگر وہ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اب گزر اوقات کے لیے صرف 30 روپے ماہوار کی ٹیوشن ہی رہ گئی۔ والد نے کوئی جائیداد نہ چھوڑی۔ بیوی بھی ملی تو تعلیم یافتہ، شوقین، زبان کی ترات، جیسے موٹا کھانے اور موٹا پہننے کی نسبت مر جانا قبول تھا۔ چندر پرکاش کو 30 روپے کی نوکری کرتے شرم آتی تھی، لیکن ٹھاکر صاحب نے رہنے کے لیے مکان دے کر ان کے آنسو پوچھ دیے۔ یہ مکان ٹھاکر صاحب کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا، پختہ، ہوادار، صاف ستھرا اور ضروری سامان سے آراستہ۔ ایسا مکان 20 روپے ماہوار سے کم نہ مل سکتا تھا۔ کام صرف 2 گھنٹے کا تھا۔ لڑکا تو لگ بھگ انہی کی عمر کا تھا، مگر بڑا کن ذہن کام چور۔ ابھی 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ٹھاکر اور ٹھوکرائن دونوں پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ اسے اپنا ہی لڑکا سمجھتے تھے۔ گویا ملازم نہیں بلکہ ان کے گھر کا آدمی تھا اور گھر کے ہر ایک معاملے میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ پرکاش نے اپنے شاگرد ویر اندر کو پڑھا کر چلنے کے لیے چھڑی اٹھائی تو ٹھوکرائن نے کہا، ابھی نہ جاؤ بیٹا، ذرا میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے۔ پرکاش نے دل میں سوچا، وہ کیا بات ہے جو ویر اندر کے سامنے نہیں کہی جا سکتی۔ پرکاش کے علاوہ پرکاش کو علیحدہ لے جا کر اما دیوی نے کہا، تمہاری کیا صلاح ہے؟ ویرو کا بیاہ کر دوں، ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا ہے۔ پرکاش نے مسکرا کر کہا، یہ تو ویرو بابو ہی سے پوچھئے۔ نہیں، میں تم سے پوچھتی ہوں، جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں۔ تو کر ڈالوں؟ مجھے ہی ڈر لگتا ہے کہ لڑکا کہیں بہک نہ جائے، پھر پچھتانا پڑے گا۔ میرے رہتے ہوئے تو آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ہاں، مرضی ہو تو کر ڈالیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سب تیاریاں تمہیں کرنا پڑیں گی، یہ سمجھ لو، تو میں کب انکار کرتا ہوں۔ بات پکی ہو گئی اور شادی کا سامان ہونے لگا۔ ٹھاکر صاحب ان اصحاب میں سے تھے جنہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ ان کی نگاہ میں پرکاش کی ڈگری اپنے 60 سالہ تجربے سے زیادہ قیمتی تھی۔ شادی کا سارا انتظام پرکاش کے ہاتھوں میں تھا۔ 10-12 ہزار روپے خرچ کرنے کا اختیار کچھ تھوڑی عزت کی بات نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے خستہ حال نوجوان ذمہ دار مینیجر بن بیٹھا ہے۔ کہیں بزاس اسے سلام کرنے آیا ہے، کہیں محلے کا بنیا گھیرے ہوئے ہیں، کہیں گیس اور شامیانے والا خوشامد کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو 200-400 روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا، اتنا کمینہ نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ دغا کرے جس نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا۔
پھر اس کے ساتھ دغا کرے جس نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا ہو، مگر جس دن اس نے 5,000 کے زیورات خریدے اس کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ گھر آ کر چمپا سے بولا، ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج ہیں اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آج بہو کے چڑھاوے کے لیے 5,000 کے زیور خریدے۔ ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سچ کہتا ہوں کہ بعض چیزوں پر تو آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ چمپا بولی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے، یہاں تو رہ رہ کر مرنے کو پیدا ہوئے ہیں۔ چندر پرکاش بولا، یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں، باپ دادا چھوڑ گئے ہیں، مزے سے کھاتے اور چین کرتے ہیں۔ چمپا نے کہا، میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کے یہاں شادی میں کیسے جاؤں گی۔ سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی تو جان بچتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چندر پرکاش بولا، یہ مصیبت کے دن ہمیشہ نہ رہیں گے، زندہ رہا تو ایک دن سر سے پاؤں تک زیور سے لدی ہوگی۔ چمپا مسکرا کر بولی، چلو اسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی، گزر ہوتی جائے یہی بہت ہے۔ رات کو دونوں کھانا کھا کر سوئے تو پرکاش نے پھر زیوروں کا ذکر چھیڑا۔ زیور اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے۔ اس شہر میں ایسے بڑھیا زیور بنتے ہیں، مجھے اس کی امید نہ تھی۔ چمپا نے کہا، کوئی اور بات کرو، ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی لگو، زیوروں سے کیا خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ رات کے 12 بج گئے ہیں، پھر بھی پرکاش کو نیند نہیں آتی۔ بار بار چمکیلے زیور آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ بادل گھر آئے ہیں اور بار بار بجلی چمک اٹھتی ہے۔ یکایک پرکاش چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے پاؤں گھر سے باہر چھت پر آیا تھا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس چھت سے ملی ہوئی تھی۔ بیچ میں ایک 5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر ٹھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا، دھوپ نکل آئی تھی۔ پرکاش ابھی سو رہا تھا کہ چمپا نے اسے جگا کر کہا، بڑا غضب ہو گیا، رات کو ٹھاکر صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی، چور زیوروں کا ڈبہ اٹھا کر لے گئے۔ پرکاش نے پڑے پڑے پوچھا، کسی نے پکڑا نہیں چور کو؟ کسی کو خبر بھی نہیں وہی ڈبہ اڑے گا جس میں شادی کے زیور رکھے تھے؟ نہ جانے کیسے چابی اڑا لی اور انہیں کیسے معلوم ہوا کہ صندوق میں ڈبہ رکھا ہے؟ نوکروں کی کارستانی ہوگی، باہر کے آدمی کے یہ کام نہیں۔ نوکر تو ان کے تینوں پرانے ہیں، نیت بدلتے کیا دیر لگتی ہے؟ آج موقع دیکھا، اڑا لے گئے۔ تم جا کر ان کو تسلی دو۔ ٹھکرائن بیچاری رو رہی تھی، تمہارا نام لے کر کہتی تھی، بیچارہ مہینوں ان زیوروں کے لیے دوڑا، ایک ایک چیز اپنے سامنے بنوائی اور چور نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ پرکاش جھٹ پٹ اٹھ بیٹھا اور گھبرایا ہوا سا جا کر ٹھکرائن سے بولا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا ماتا جی، مجھے تو ابھی ابھی چمپا نے بتایا۔ ٹھاکر صاحب سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے، بولے، کہیں سیند نہیں، کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کسی دروازے کی چول نہیں اتری، سمجھ نہیں آتا چور کدھر سے آیا۔ ٹھکرائن نے رو کر کہا، میں تو لٹ گئی بھیا، بیاہ سر پر ہے، کیا ہوگا بھگوان، تم نے کتنی دوڑ دھوپ کی تھی، تب کہیں جا کر چیزیں تیار ہو کر آئی تھیں۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے کان میں کہا، مجھے تو کسی نوکر کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ ٹھکرائن نے مخالفت کی، ارے نہیں بھیا، نوکروں میں کوئی نہیں، 10-10 ہزار روپے یوں ہی اوپر رکھے رہتے ہیں، کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے ناک سکیڑ کر کہا، تم کیا جانو آدمی کا دل کتنی جلدی بدل جاتا ہے، جس نے ابھی تک چوری نہیں کی وہ چوری نہیں کرے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں پولیس میں رپورٹ کروں گا اور ایک ایک نوکر کی تلاشی کراؤں گا، مال اڑا دیا ہوگا، جب پولیس کے جوتے پڑیں گے تو آپ اقبال کریں گے۔ پرکاش نے پولیس کا گھر میں آنا خطرناک سمجھا، کہیں ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ستم ہی ہو جائے گا۔ بولے، پولیس میں رپورٹ کرنا اور تحقیقات کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ ٹھاکر صاحب نے منہ بنا کر کہا، تم بھی کیا بچوں کی سی بات کر رہے ہو پرکاش بابو، بھلا چوری کرنے والا خود یہ اقبال کرے گا کہ ہاں پولیس میں رپورٹ کرنا مجھے بھی فضول معلوم ہوتا ہے؟ مال چلا گیا، اب کیا ملے گا؟ پرکاش، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، آپ بیٹھے رہیے۔ لیکن میں بیٹھنے والا نہیں، میں انہی نوکروں کے سامنے چور کا نام نکلواؤں گا۔ ٹھکرائن، نوکروں پر مجھے پورا یقین ہے، کسی کا نام بھی نکل آئے تو مجھے یہی خیال رہے گا کہ کسی باہر کے آدمی کا کام ہے، چاہے جدھر سے آیا ہے،
पर चोर आया बाहर से है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ ना कह सकते थे। प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था वो गया। अब चलो आराम से बैठो। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? हमें तुम्हारा। प्रकाश, आप ना कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई। मेरा दरवाज़ा तो 10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है। मुमकिन है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई चुपके से ऊपर चढ़ गया तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती। हमें घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। ठुकराइन डैडी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई, उसका मुझे कुमियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है। प्रकाश ने इसी दिन वो घर छोड़ दिया। इस घर में रहने में खदशा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर तमाम दिन यहीं रहते थे। अब तो प्रकाश और चंपा में कोई राज ना था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास इसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थीं। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। इसकी चाबी कहाँ थी इसका चंपा को पता नहीं था। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है? तो वो कह देते हैं, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं, मारी पानी पिटती थीं, उठाकर संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा वो संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया, मगर चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे सुबह की ग़िज़ा मिलती। मगर जब तक संदूक खोल कर तमाम चीज़ें देख ना ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोल कर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थीं। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थीं। उसे थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने लगी। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज ना जाने क्यों मुतल्लक भूख नहीं लगी, पेट में गिरानी मालूम होती। एक दिन एक फेरी वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर हैं। उसने एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आ गए? मुझसे तो कभी इनके मुतालिक बातचीत नहीं की। ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं। चीज़ें वही थी जिनका तस्करा करते रहते थे। उसे अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म और नदामत से उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, उनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? मैंने तो कभी जेवरों के लिए उन्हें तंग नहीं किया। उनका ज़मीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत न रही, न वो इज़्ज़त का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न थी। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक रोज़ ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने कहा, 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ? अजी दरख्वास्त तो दो। वो अगर सब उम्र तय हो जाए तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र ना। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप ज़मानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चल पड़ा तो उदास था। उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है।
ठाकुर साहब की साफ दिली उनके पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से उसे दिली सदमा हो रहा है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुपती हुई नज़रों से देखा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ। चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आर्जुदा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। तुम तो ज़बान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक ना रख सके। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए। कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कुहारन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फ़ीस उन्होंने अदा की और दिन में 2 दफ़ा पूछने आया करते थे। ये ज़मानत क्या छोटी बात है? अपने रिश्तेदारों तक की ज़मानत जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी ज़मानत के लिए नक़द 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करे, उसके लिए तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दिल की स्याही इस वक्त सामने आती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के मलामत आमेज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वह संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी अहलिया वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त का बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी इज्जत बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछोने नहीं हैं और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में न आई, लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। कमरा खोलकर इसमें से ज़ेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कहीं माह पेशतर वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पाँव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का सुकून। फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटाता था, लेकिन आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फ़ौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट पड़ा। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ़ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या खेल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो ज़ेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। ज़ेवर का पूरा डब्बा मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी किया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए और जूं का तूं। डब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मौजज़ा है। आज से मुझे मौजज़ात पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे यकीन ना आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा लिया किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश बोला, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई। वो न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ कामन बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। चंपा ने कहा, तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। प्रकाश बोला, मुझे इतनी खुशी हुई है कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। चंपा बोली। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। माखूज आज प्रेमचंद के
پریم چند کے نمائندہ افسانے۔ یہاں پر سبق کا اختتام ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے فرہنگ یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ اڑا لے جانا، چرا لینا، غائب کر دینا، اقبال کرنا، قبول کرنا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا۔ امنگ، جوش، کامیابی کی خوشی، بہت خوشی۔ ایشور، خدا ہندوؤں کے خیال میں۔ آراستہ، سجایا ہوا۔ آزردہ، خفا، ناراض۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، نظر ایک مرکز پر نہیں رکتی تھی۔ بزاز، کپڑا بیچنے والا۔ بساتی، گھر کی ضرورت کا سامان پھیری لگا کر بیچنے والا۔ بنیا، غلے اور پرچون کی تجارت کرنے والا۔ بھگوان، خدا ہندوؤں کے خیال میں۔ پانی پھیر دیا، محنت برباد کر دی۔ پنڈتوں، نجومیوں، ہندو مذہب کے عالموں۔ پیشتر، پہلے۔ پھاڑ کھائے گا، ویران ہو جائے گا، ڈراؤنا محسوس ہوگا۔ چڑھاوا، دلہن کو زیور پہنانے کی رسم۔ چول، لکڑی کا وہ سرا جو دوسری لکڑی میں کٹاؤ کر کے داخل کیا جائے، وہ چھید جس میں دوسری لکڑی ملائی جائے۔ چہرہ فق ہونا، خوف یا حیرت کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ حیوانیت، حیوانی خصوصیات، جنگلی پن، درندگی۔ خستہ حال، پریشان حال، بد حال۔ خمیازہ اٹھانا، بھگتنا، نقصان یا تکلیف برداشت کرنا۔ دبے پاؤں، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے۔ دھرے رہ گئے، پڑے رہ گئے، کسی کام نہ آئے۔ سیندھ، سین یہ نون دال اور دو چشمیے، دیوار میں چوری کے لیے سوراخ یا چھید۔ شیریں، مٹھاس، خوشگوار۔ صلح، مشورے، رائے، تجویز۔ ضمانت، ذمہ داری یا ذمہ داری۔ ضمیر، دل، قلب، دل میں موجود اچھائی اور برائی یا صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ طرار، تیز زبان، فر زبان چلانے والا۔ تشتری، چھوٹی رکابی یا پلیٹ۔ غیبی، چھپا ہوا، پوشیدہ۔ کارستانی، چالاکی، ہوشیاری، شرارت۔ کند، ذہن، کم عقل۔ کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا، رشک یا حسد محسوس ہوا۔ رنج، صدمہ یا افسوس ہوا۔ گرانی، بوجھ، بدہضمی۔ گلا چھڑانا، جان چھڑانا۔ گل کھلانا، عجیب یا انوکھی بات ظاہر ہونا۔ بھید کھلنا، شور مچانا، طوفان اٹھنا۔ لحاظ، مروت، شرم، خیال، احتیاط۔ مطلق، بالکل قطعی۔ معجزہ، وہ بات جس کے کرنے پر انسان قادر نہ ہو، وہ انوکھی بات جو نبی سے ظاہر ہو۔ ملامت آمیز الفاظ، ڈانٹ ڈپٹ والے کلمات۔ من کی مٹھائی، خیالی خوشی۔ موٹا کھانے، موٹا پہننے، گھٹیا اور ادنا درجے کا کھانے اور پہننے۔ گھٹیا اور ادنا درجے کے کھانے اور پہننے۔ وساطت، ذریعہ، واسطہ۔ مشق، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ ب، کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ ج، چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا؟ د، چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا گھر کیوں چھوڑا؟ ہ، ٹھاکر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل بتائیے۔ واو، چندر پرکاش اور اس کی بیوی کے کرداروں کا تقابل کیجیے۔ ز، چمپا کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آیا ہے؟ ہ، افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ الف، پہلے دونوں مستقبل کے منصوبے باندھتے تھے، آپس میں ہمدردی تھی،
مگر اب دونوں میں کئی دن تک آپس میں بات بھی نہ ہوتی تھی۔ ب اس کے پاؤں تھر تھرا رہے تھے، لیکن تب کانٹا چبھنے کا درد تھا۔ آج کانٹا نکلنے کا سکون فرحت اور امنگ سے بھرا ہوا تب قدم پیچھے ہٹاتا تھا، لیکن آج آگے بڑھ رہا تھا۔ سوال نمبر 3، افسانے زیور کا ڈبہ کی تخلیص تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، افسانے زیور کا ڈبہ کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 5، کیا یہ افسانہ آپ کے شعور میں اضافے کا سبب بنا؟ کیسے؟ سوال نمبر 6، آپ کو اس افسانے کے کس کردار نے متاثر کیا اور کیوں؟ سوال نمبر 7، درج ذیل کے الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ صلح، خستہ حال، اڑا لینا، کارستانی، دوڑ دھوپ، لحاظ، جواب دہی، دھوم دھام، ضمیر، گل کھلانا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ شیریں، امانت، انسانیت، محتاج، ستم۔ سوال نمبر 9، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ الف، خان صاحب نے، ب، ٹھاکر صاحب نے، جیم، شیخ صاحب نے، دال، مرزا صاحب نے۔ نمبر 2، ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا۔ الف، کرشن، ب، درشن، جیم، ویر اندر، دال، ویراد۔ نمبر 3، زیورات کی مالیت تھی۔ الف، 4000، ب، 5000، جیم، 6000 روپے، دال، 7000 روپے۔ نمبر 3، زیورات کی مالیت تھی۔ الف، 4000 روپے، ب، 5000 روپے، جیم، 6000 روپے، دال، 7000 روپے۔ نمبر 4، پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے۔ الف، 5000 کی، ب، 10000 کی، جیم، 20000 کی، دال، 30000 کی۔ نمبر 5، زبان پکڑنا ہے۔ الف، مثال، ب، تشبیہ، جیم، روزمرہ، دال، محاورہ۔ سرگرمی، طلبہ کمرہ جماعت میں پرکاش کے کردار کی خوبیوں اور خامیوں پر بحث کریں گے۔ طلبہ مختصر لیکچر کی شکل میں اس افسانے کے کسی ایک فکری یا فنی پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ طلبہ افسانے میں موجود روزمرہ اور محاورے تلاش کریں گے۔ افسانے کی تعریف لکھی ہے۔ افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زبان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ برائے اساتذہ، طلبہ کو افسانے کی صنف کے بارے میں بتائیے۔ طلبہ کو بتائیے کہ فنکشن کی مختلف اصناف ہماری زندگی کے عکاس ہوتی ہیں۔ طلبہ کو بتائیے کہ فکشن کی مختلف اصناف ہماری زندگی کی عکاس ہوتی ہیں اور ان میں بیانیہ یا علامتی پیرائے میں زندگی کی تنقید بھی موجود ہوتی ہے۔ طلبہ کو اس افسانے میں موجود زبان و بیان کی خوبیاں بتائیے۔ طلبہ کو روزمرہ محاورے اور ضرب المثل کا فرق سمجھائیے۔